ہماری بڑی بڑی طاقتیں خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، ہمارے حکمرانوں نے نافرمانی کی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ آل سعود نے اپنے فائدے کے لیے، ایران نے اپنے فائدے کے لیے، دیگر اسلامی ممالک نے یہودیوں کو اپنے راز بتائے ہیں، امریکہ کو اپنے راز بتائے ہیں۔ اب اس وجہ سے ہم ان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے اتنے کہ منہم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سرانشین کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے درس کے سلسلہ میں سورہ آل عمران کی 3 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں حقائق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں خالق کائنات مالک ارض و سما نے یہود و نصارہ کا وہ بغض جو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں اسے ظاہر فرمایا، اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ غیر مسلم قومیں جتنے بھی ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو رازدان اپنوں کے سوا اوروں کو نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہیں فساد پہنچانے میں۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، اور وہ پسند کرتے ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا۔ ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا۔ اور وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ سینوں میں چھپائے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا، ایمان والوں کے سوا، اپنوں کے سوا غیروں کو، غیر مسلمین کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ بتانا اس دوست کو کہتے ہیں جو ہم راز ہو، جو ہر راز سے واقف ہو۔ فرمایا کہ اپنا راز ایمان والوں کے سوا کسی کو نہیں دینا۔ اور بالخصوص مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں خصوصی طور پر جنہیں رازدار نہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہودی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ حضرات یہودیوں کے پڑوسی تھے اوائل اسلام میں، اور زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل ان کی آپس میں دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اب ان میں سے بعض نے کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد بھی یہ ان سے میل جول رکھتے تھے، تو خالق کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہودیوں سے ملنے کو منع کر دیا کہ تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ اور انہیں اپنے قریب نہ کرو، کیونکہ وہ فتنہ پرور ہیں۔ جب وہ تمہارے رازوں سے آگاہ ہو جائیں گے تو وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جو منافق لوگ ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی کہ انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ نفاق سے کام لیتے ہیں۔ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور تم سے اپنے راز لے کر غیر مسلموں کو جا کر بتاتے ہیں، لہذا انہیں اپنا راز نہ دو۔ الغرض مفسرین کرام نے پھر اس پر تشریح کرتے ہوئے لکھا، غیر مسلم کوئی بھی ہے جو تمہارے دین کو نہیں مانتا، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، تو اس کے متعلق خالق کائنات کا واضح حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ہے ایمان والو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہو، اب یہود و نصارہ کو، غیر مسلموں کو اپنا ہمراز نہ بنانا، کیونکہ وہ ہمیشہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، کہ ایک تو ان کا بغض جو ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ تم نے دیکھ لیا ہے، اور دوسرا وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں اس سے بھی بڑا تمہارے خلاف بغض ہے، اور لا یعلونکم خبالا، وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کیا جائے، لہذا اس وجہ سے انہیں اپنا ہمراز نہ بنانا۔
آج جو مسلمانوں کی صورتحال ہے جس سے ہم آگاہ ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ آگاہ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، 57 اسلامی ممالک خاموش ہے، ننھے ننھے پھول جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ہماری بڑی بڑی طاقتیں خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، ہمارے حکمرانوں نے نافرمانی کی ہے اپنے فائدے کے لیے، آل سعود نے اپنے فائدے کے لیے، ایران نے اپنے فائدے کے لیے، دیگر اسلامی ممالک نے یہودیوں کو اپنے راز بتائے ہیں، امریکہ کو اپنے راز بتائے ہیں۔ اب اس وجہ سے ہم ان نیت مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ذمہ کو حساب لکھنے پر مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف خط لکھا اور ان کو سختی سے منع کیا، اور یہ آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ بطور دلیل آپ نے پیش کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس غیر مسلم کی قابلیت کو بیان کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حساب لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حساب دیکھا، اس پر تعجب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تمہارا کاتب کہاں ہے جس نے یہ لکھا ہے؟ وہ آ کر لوگوں کو یہ لکھا ہوا حساب خود پڑھ کر سنائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیا وہ جنبی ہے، ناپاک ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی امیر المومنین وہ نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، تو اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان کو جھڑکا اور فرمایا ان کو قریب نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ دو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، ان کو امین نہ سمجھو، کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں خائن کہہ دیا ہے، وہ خائن ہیں، اس لیے ان کو امین نہ سمجھو۔